میں نے کہا اس گاؤں کے قریب ایک قدیم قلعہ ہے۔ وہ بولی فرانس کے ہر شہر اور ہر گاؤں کے پاس ایک قلعہ ہے، اور سمندر کے کنارے تو جنوب میں جتنے گاؤں میں ہیں وہاں اتنے ہی قلعے ہیں۔ یہ سارے قلعے قدیم زمانے کے رومنوں نے بنائے تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے پریشان ہوتا دیکھ کر سلومی نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں فرانس کی رہنے والی ہوں، وہاں چل کر معلوم کر لیتے ہیں کہ تم کس خاص گاؤں کا پوچھ رہے ہو۔ میں نے کہہ دیا کہ ہاں، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ اب میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، پردیس کا معاملہ ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہوٹلوں میں خرچ اٹھا سکوں۔ سلومی نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میرا باپ چاگیدار ہے، میں پیرس کی ایک ہاسٹل میں رہتی ہوں، میرا باپ مجھے کافی رقم ہر سال بھیج دیتا ہے۔ جب تک تمہیں پتہ نہیں مل جاتا تم میرے مہمان ہی بن کر رہو اور میرے ساتھ رہو، میں تمہیں ایک ہوٹل میں کمرہ لے دوں گی۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ اگر اس وقت یہ لڑکی میرا ہاتھ نہ پکڑتی تو میں پردیس میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ کامنی نتگی نے اس بار مجھے صاف لفظوں میں خبردار کر دیا تھا کہ میں اسے صرف اس وقت انگوٹھی رگڑ کر بلاؤں جب میری جان کو کوئی بہت بڑی مصیبت لاحق ہو، ورنہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ یہ سب کچھ اس کی مجبوری تھی۔ میں نے سلومی کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ لڑکی میری ضرورت بن گئی تھی۔ میں کم از کم اس وقت تک پردیس میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا، جب تک کہ میں وہ گاؤں تلاش نہ کر لیتا جس کے قلعے کے پاس شہید کی قبر ہے، اور جب تک اس دوران میں اس کی رہائش کے بندوبست پر ہی رہوں گا۔ سلومی نے انتہائی خوش اخلاقی اور کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے حسن اخلاق سے میں بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ میرے پاس جہاز کی واپسی کے کرائے کے علاوہ اتنے پیسے تھے کہ میں فرانس میں 15-20 دن درمیانے درجے کے ہوٹل میں گزار سکوں۔ اس کے باوجود میں نے ایک دو بار چائے کافی کا بل اپنی طرف سے ادا کرنا چاہا تو سلومی نے مجھے اس کی اجازت نہ دی۔ دوپہر اور رات کا کھانا ہماری سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ میں شامل تھا، صرف ناشتہ اور شام کی چائے کا بل ہمیں خود ادا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہمارا جہاز انگلستان کی بندرگاہ کے ساحل پر لگا تو میں اور سلومی ایک دوسرے کے گہرے اور بے تکلف دوست بن چکے تھے۔ پیرس کی میں نے بڑی شہرت سن رکھی تھی کہ دنیا جہاں کا فیشن پیرس سے ہی شروع ہوتا ہے، اور وہاں عورتیں نیم رہیاں چلتی ہیں، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ فیشن تو وہاں بہت تھا، مگر عورتوں کے نیم عیاں پھرنے والی بات بہت غلط تھی۔ آج کل وہ بات سچ ہو چکی ہے۔ آج کل تو اگر پیرس کی سڑکوں پر کوئی عورت بالکل عریاں حالت میں بھی چلتی نظر آئے تو لوگ اسے تعجب کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ سن 1947 کے زمانے میں ابھی اس قسم کی کم از کم عام سڑکوں پر عریانی شروع نہیں ہوئی تھی۔ البتہ پیرس کے بعض کلبوں میں میں نے عریانی کے انتہائی حیا سوز مناظر دیکھے تھے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بیان کروں گا کہ پیرس ایک ماڈرن فیشنیبل علاقہ تھا۔ پیرس کے ایک ذرا کم گنجان علاقے کے درمیان میں ہوٹل میں سلامی نے مجھے ایک کمرہ کرائے پر لے کر دے دیا اور کہا، تم آج کی رات آرام کرو، کل میں تمہارے پاس آؤں گی۔ میں اپنے ساتھ جنوبی فرانس کا نقشہ بھی لے آؤں گی۔ اس نقشے پر دیکھ کر تمہیں شاید یاد آ جائے کہ تمہارے دوست کس گاؤں میں رہتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ گاؤں نہ ملا تو ہم اخبار میں تمہارے دوست کے نام سے ایک اشتہار شائع کر دیں گے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اس ہوٹل کے ایڈریس پر تم سے رابطہ پیدا کر لے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کا اشتہار بے معنی ہوگا، کیونکہ میرا کوئی دوست فرانس میں مقیم نہیں تھا۔ بہرحال مجھے کچھ امید پیدا ہو گئی کہ نقشے پر فرانسیسی گاؤں کا نام دیکھ کر شاید مجھے اس گاؤں کا نام یاد آ جائے جو مجذوب بزرگ نے مجھے بتایا تھا، اور جہاں جانے کے واسطے میں فرانس کا سفر اختیار کر آیا تھا۔ سونامی مجھے ہوٹل کے پرانے ٹائپ کے چھوٹے سے ایک کمرے میں چھوڑ گئی۔ اگلے روز ہوٹل میں آئی تو اس کے پاس فرانس کے جنوبی علاقے کا نقشہ بھی تھا۔ وہ نقشے پر انگلی رکھ کر مجھے جنوبی علاقے کے مشہور قصبات کا نام بتاتی گئی، لیکن میرے ساتھ قدرت کی ستم ظریفی سمجھ لیں یا یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ مجذوب بزرگ نے کلفٹن کے ساحل پر مجھے جس گاؤں کا نام بتایا تھا وہ میرے ذہن سے بالکل ہی نکل چکا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ نام کیا ہے۔ سلومی نے نقشہ ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی، ہو سکتا ہے جس گاؤں میں
تمہارا دوست رہتا ہو اس کا نام نقشے میں درج نہ کیا گیا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اخبار میں تمہارے دوست کے نام ایک اشتہار چھپوا دیتے ہیں کہ تم پیرس کے اس ہوٹل میں ہو۔ یہاں گاؤں میں بھی اخبار جاتے ہیں اور لوگ اخبار ضرور پڑھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دوست کی نظر اشتہار پر ضرور پڑ جائے گی اور وہ تم سے رابطہ ضرور پیدا کر لے گا۔ میں جانتا تھا کہ اشتہار چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ میں نے سلومی کو منع کر دیا اور کہا کہ میں خود ہی اس علاقے میں جا کر مطلوبہ گاؤں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلومی نے کہا، تم یہاں بالکل اجنبی ہو اور تمہیں یہاں کی زبان بھی نہیں آتی، کس سے کیا پوچھتے رہو گے؟ میں نے کہا، اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میں کالج سے چھٹیاں لے لوں گی۔ سلومی کے اصرار میں زیادہ متاثر ہو گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہ مانی اور ہم اگلے روز دوپہر کے بعد ایک ٹرین کے ذریعے فرانس کے جنوبی شہر مارسیلز کی طرف روانہ ہو گئے۔ مارسیلز میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک رات ٹھہرے اور سلومی کے مشورے کے مطابق ہم ان دیہاتوں کی طرف چل پڑے جو سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہیں، کیونکہ جس گاؤں کی تلاش مجھے تھی سمندر اس کے قریب ہی تھا۔ 3 دن تک ہم ساحلی دیہاتی علاقوں میں بھٹکتے رہے، کئی ایسے قلعے بھی دیکھے جو سمندر کے کنارے پر واقع تھے، لیکن وہاں وہ سرو کے درختوں کا جھنڈ بھی نہیں تھا اور نہ وہاں پر کسی عرب شہید کی قبر والا پتھر تھا۔ ہم تھک ہار کر مارسیلز کے شہر میں واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کامنی کو بلا کر اس سے رہنمائی حاصل کروں گا، کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ ہم مارسیلز کے جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ معمولی درجے کا ہوٹل تھا، پھر بھی کافی مہنگا تھا۔ میں نے کراچی میں فرانس کرنسی حاصل کر لی تھی۔ میں نے سلومی کو فرانسیسی لیرہ دینے کی کوشش کی تاکہ ہم ہوٹل کے 2 الگ الگ کمرے لے لیں، مگر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی، تمہارے سارے پیسے یہیں خرچ ہو جائیں گے، تمہیں یہاں قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت پڑے گی، انہیں اپنے پاس رکھو اور پھر ایک کمرے میں رہنے میں کیا حرج ہے؟ یہاں ٹورسٹ لڑکے لڑکیاں اکثر ایک ہی کمرے میں ٹھہرتی ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک سنگل بیڈ کا کمرہ لے لیا تھا۔ میں رات کو صوفے پر سوتا اور سلومی بیڈ پر سو جاتی۔ میں نے کامنی کو بلانے کا فیصلہ کیا تو سوچنے لگا کہ کامنی کو کس جگہ بلایا جائے۔ ہوٹل کے کمرے میں سلومی میرے ساتھ رہتی ہے، وہاں میں کامنی کو نہیں بلا سکتا۔ آخر یہی سوچا کہ ہوٹل سے باہر کسی ویران جگہ پر چلا جاتا ہوں۔ سلومی اس وقت نہانے کے بعد الماری کی اوٹ میں ہو کر لباس بدل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہا ہوں۔ شروع رات کا وقت تھا۔ سلومی نے مجھے اکیلا باہر جانے سے منع کیا اور کہا، اس شہر میں رات کے وقت اکیلے باہر جانا ٹھیک نہیں، وہ سیاحوں کو لوٹتے ہی نہیں، جان سے بھی مار ڈالتے ہیں۔ میں نے زیادہ دور نہیں جاؤں گا، ہوٹل کے آس پاس ہی رہوں گا۔ سلومی اپنا لباس درست کرتے ہوئے الماری کی اوٹ سے نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ اس نے بڑا اشتعال انگیز لباس پہن رکھا تھا، سینہ آگے سے کافی کھلا ہوا تھا۔ میں کوشش کے باوجود اپنی نگاہیں دوسری طرف نہ کر سکا۔ وہ کہنے لگی، اگر تمہیں ضرور جانا ہے تو میں تمہارے ساتھ چلی چلوں گی۔ سلومی کا یہ روپ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ بڑی پڑھاکو قسم کی دبلی پتلی لڑکی لگتی تھی، لیکن اب وہ کسی نائٹ کلب کی ڈانسر معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا لباس ہے۔ سلومی نے پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، میں سخت بور ہو رہی ہوں، یہاں ایک کلب ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، تم بہت انجوائے کرو گے۔ میں کمرے میں ہی رہنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے کامنی کو بلانا تھا، مگر سلومی نے میری بغل میں بازو ڈال دیا۔ اس کے جسم کی گرمی مجھے محسوس ہوئی تو میرے جسم میں وہ احساسات بیدار ہو گئے جنہیں اب تک میں نے دبا کر رکھا تھا، یا وہ خود ہی میری المناک مصیبتوں کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ سلومی مجھے اپنے ساتھ چلاتی ہوئی بولی، پلیز چلو نا۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں یہ جملہ بولا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میرا جسم ویسے بھی سلومی کے جسم کی گرمی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسا منفی اور شرانگیز جذبہ تھا جس سے مجھے بچتا رہنا چاہیے تھا، مگر کسی سیلاب کی طوفانی لہر نے میرے پاؤں اکھاڑ دیے اور میں کوشش کے باوجود سنبھل نہ سکا اور سلومی کے ساتھ چل پڑا۔ مارشلز میں کئی مشرقی قوموں کے لوگ آباد ہیں، جن میں افریقی نیگروز کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں کا موسم بھی پیرس کے مقابلے میں گرم تھا۔ مارسیلز میں کئی کلب تھے۔ یہ کلب ایسے نہیں تھے کہ جیسے انگریزوں نے ہندوستان میں بنائے تھے، جہاں صرف کلب کے رکن ہی جا سکتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ تھے جہاں گوری اور نیگرو عورتوں کا ڈانس بھی ہوتا تھا۔ ان کلبوں میں جانے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی جا سکتا تھا۔ شرط یہ تھی کہ کلب میں بیٹھنے کے بعد 40-50 فرنکس کی بیئر یا پھر وائن وغیرہ آپ کو پینی پڑتی تھی۔ یہی
کلب کی ٹکٹ تھی۔ جوبیرین وائن دکان پر 4-5 فرنک کی مل جاتی تھی اور وہ ان کلبوں میں 40-50 فرنک کی ملتی تھی۔ یہ مجھے کلب میں جانے کے بعد سلومی کی زبان سے معلوم ہوا۔ کلب کی فضا میں سگریٹوں کا دھواں اور مختلف شرابوں کی بو شامل تھی۔ پہلے تو میرا جی بڑا گھبرانے لگا، مگر سلومی نے زبردستی یہ کہہ کر مجھے بیئر کا ایک گلاس پلا دیا کہ یہ شراب نہیں ہے، جو کا پانی ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی نشے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن سلومی نے نیم عریاں جسم اور اس کے جسم کی گرمی نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ بیئر کے ایک گلاس نے میری پیاس کو بھڑکا دیا تھا، اوپر سے سلومی خود بھی پی رہی تھی اور میرے گلاس میں بھی ڈالتی جا رہی تھی۔ میں 3-4 گلاس پی گیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ اسٹیج پر 2 نیگرو عورتیں میوزک پر رقص کر رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیے۔ الخبائث نے میری جو شائستگی، خودداری اور برے بھلے کی تمیز کے جو اعلیٰ اخلاقی محاذ تھے انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ یہاں میں اپنے پڑھنے والوں کو اور میری داستان علم سننے والوں کو خاص طور پر پاکستان کی نوجوان نسل کو ہدایت نہیں کروں گا، نصیحت بھی نہیں کروں گا، بلکہ خبردار کروں گا کہ وہ زندگی بھر بھی کسی قسم کے نشے کے قریب نہ جائیں، کیونکہ نشہ انسان کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اس معاشرے میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ کافی رات گزر گئی تھی جب ہم اپنے ہوٹل میں واپس آئے۔ اس وقت مجھے یہ احساس تک نہیں تھا کہ میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودتا جا رہا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب الخبائث کا نشہ کافی اترا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے بھیانک گناہ سرزد ہو گیا ہے، ایک ایسا گناہ جس کی سزا شاید مجھے زندگی بھر بھگتنی پڑے گی۔ میرے پہلے گناہوں کا حساب بے باک نہیں ہوا تھا کہ مجھ پر ایک اور قابل معافی گناہ چڑھ گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلومی میرے پہلو میں بے سدھ پڑی تھی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر تھرمس میں سے گرم کافی نکال کر پی، ذرا طبیعت سنبھلی اور پھر میں دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ میں ہوٹل کے چھوٹے سے باغیچے میں ایک درخت کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کامنی کی دی ہوئی انگوٹھی کو 3 بار اپنے بازو کے ساتھ رگڑا، کامنی ظاہر نہ ہوئی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، کامنی پھر ظاہر نہ ہوئی۔ تیسری بار انگوٹھی رگڑنے کے بعد کچھ فاصلے پر باغیچے کی باڑ کے پیچھے کامنی کو دیکھا۔ وہ خاموش کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں دوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں باڑ کے قریب پہنچا کامنی کا حوالہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار انگوٹھیوں کو اپنے جسم کے ساتھ رگڑا، مگر کامنی کہیں ظاہر نہ ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے گناہ آلودہ کردار کی وجہ سے مجھ سے شاید ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہے۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری یہ حالت تھی کہ مجھے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ کیا منہ لے کر خدا کے حضور معافی کے لیے جاؤں گا۔ میں انسانیت کی سطح سے گر چکا تھا۔ اب پچھتاوے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس نصب العین کو لے کر گھر سے نکلا تھا وہ مجھ سے ہزاروں لاکھوں میل دور چلا گیا تھا۔ میں اب عذاب میں پہلے سے زیادہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اب میں اس سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب میرے آنسو بھی بے سود تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں واپس جانے لگا تو اچانک جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہو اور میں گر پڑا ہوں۔ مجھے کسی نے دھکا نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے وہی منحوس جھٹکا لگا تھا جس کے بعد مجھ پر شیطانی طاقتوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کمرے میں جانے کی بجائے ہوٹل کے پچھلے گیٹ سے نکل کر کھیتوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے کھیت نہیں تھے جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ یہ چکور درختوں میں بٹے ہوئے کھیتوں کے تختے تھے جن کے درمیان رات کی تاریکی میں ستاروں کی مدھم روشنی اور ڈھلوان چھت کی والے گودام سے نظر آ رہے تھے۔ اس گودام نما عمارتوں کی طرف بھاگتا ہوا میں وہاں جا کر کسی جگہ چھپ جانا چاہتا تھا، مگر شیطانی طاقتیں میرے سر پر پہنچ چکی تھیں۔ یہ منحوس شیطانی طاقتیں تھیں جنہیں میں نے خود بلایا تھا، آؤ مجھے برباد کرو، میری پاکیزگی اور پارسائی داغدار کرو۔ میں اپنے ہی گناہوں میں لتیڑا بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا، سنبھل کر پھر دوڑ پڑا۔ گودام نما عمارت جانوروں کا باڑا تھا جہاں اس وقت کوئی جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ کونے میں مویشیوں کے چارے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔
چھت پر ایک بجلی کا بلب لٹک رہا تھا۔ چارے کے ڈھیر کے اوپر بے دم ہو کر گر پڑا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، مجھے اپنا جسم گرم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، میرے ہاتھوں پر سیاہ بال اگ رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرہ دیکھا، میرے چہرے کے اوپر بھی بال اگ گئے تھے اور کسی بدمعاش کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ میرے حلق سے دہشت کے مارے چیخ نکل گئی۔ یہ کسی خونخوار جنگلی درندے کی چیخ تھی۔ اس کے بعد میری انسانی سوچ کا فیوز اڑ گیا۔